بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دمیسکس کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے تمام لوگوں کو امان دی، لیکن قلعے کے حاکم توما اور اس کے وزیر ہربیس کو اس شرط پر امان دی کہ یہ دونوں فسادی قلعے میں نہیں رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے توما سے کہا کہ ابھی تو تم ہماری امان میں ہو، لیکن یہاں سے جانے کے بعد اگر تم ہمارے ہاتھ لگے تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو حاکم توما نے کہا کہ ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے، 3 دن کے بعد ہم تمہیں جہاں بھی نظر آئیں ہمیں مار دینا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد توما اور ہربیس اپنا ساز و سامان اکٹھا کر کے قلعے سے جانے کی تیاری کرنے لگ گئے۔ قلعے کے حاکم کو جاتا دیکھ کر بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5000 آدمی توما کے ساتھ انطاکیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو اچھی طرح کھلا پلا لو اور ان کی مرہم پٹی کر لو، کیونکہ میں توما کے تعاقب میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک مسئلے میں الجھ گئے کہ یہ جو قلعے سے غلہ برآمد ہوا ہے یہ بھی امان میں داخل ہے یا پھر یہ مال غنیمت ہے۔ مجاہدین کی بھی اس بارے میں 2 رائے تھی، تو اس مسئلے کو سولو کرتے کرتے حضرت خالد بن ولید کو 4 دن لگ گئے۔ جس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے توما کے تعاقب میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب توما بہت دور چلا گیا ہوگا، اب اس تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ لیکن یونس نے کہا اے سردار، ہمیں توما کے تعاقب میں جانا ہی ہوگا، ہم اب بھی توما تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ میں ملک شام کے تمام چھوٹے بڑے راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ 1 منٹ، یہ یونس کہاں سے آ گیا؟ آخر یہ یونس تھا کون؟ اس کی سٹوری سمجھنے کے لیے ہمیں دمیسکس کے محاصرے کی طرف جانا پڑے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب لشکر اسلام کو دمشق کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا تو 2000 کا لشکر حضرت زرار بن ازور کی کمان میں دیا اور فرمایا آپ نے قلعے کے ارد گرد راؤنڈ لگاتے رہنا ہے تاکہ جہاں بھی لشکر اسلام کو مدد کی ضرورت ہو آپ بر وقت پہنچ جائیں۔ حضرت زرار بن ازور راؤنڈ لگاتے ہوئے جب باب کسان کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ حضرت زرار نے اسے جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ اس آدمی نے کہا چڑیا جال میں پھنس گئی ہے، تو فوراً قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت زرار بن ازور نے اس شخص کو حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد نے اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں یونس ہوں، رومیوں کا مذہبی پیشوا اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت خالد نے فرمایا تم قلعے سے باہر کیوں نکلے ہو؟ اس نے کہا قلعے کا محاصرہ ہونے سے پہلے میری ایک عورت سے شادی ہوئی تھی، لیکن رخصتی ہونے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس وجہ سے رخصتی کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ہم سے ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں 1-2 بار لڑکی کے والدین کے پاس گیا کہ رخصتی والا معاملہ مکمل کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے، ہمیں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے اور تمہیں شادی کی، لہٰذا ابھی رخصتی ممکن نہیں، قلعے کا محاصرہ ختم ہوگا پھر رخصتی ہوگی۔ لیکن ہم دونوں کے لیے ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی گزارنا بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں نے اپنی ہونے والی بیوی کو پیغام بھجوایا کہ تم رات کو قلعے کے دروازے پر آ جانا، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ تو وہ رات کے وقت باب کسان پر آ گئی۔ اس دروازے پر موجود سیکیورٹی گارڈز میں سے ایک شخص میرا دوست تھا۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی تو اس نے ہم دونوں کے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا، تو میں نے زور سے کہا چڑیا جال میں پھنس گئی ہے۔ یہ سن کر میری بیوی اور دوست سمجھ گئے کہ میں پکڑا گیا ہوں، تو انہوں نے فوراً قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے اس سے کہا کہ کیا تو دین اسلام قبول کرتا ہے تاکہ
اگر قلعہ فتح ہو گیا تو میں اسلامی طریقے پر تم دونوں کا نکاح کر دوں گا۔ یونس نے فوراً ہی بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو کر رومیوں سے بہت ہی سخت لڑائی لڑی۔ جب دمشق فتح ہوا تو وہ اپنی محبوبہ کو ڈھونڈنے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تیرے غم میں تارک دنیا ہو کر راہبہ بن گئی ہے۔ یونس اس کے پاس گیا اور اس سے راہبہ بننے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا، جب مسلمانوں نے آپ کو پکڑ لیا تھا تو میں آپ کی زندگی سے نا امید ہو گئی تھی، کیونکہ میں سمجھی کہ مسلمان آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور میرے لیے آپ کے بغیر جینا بہت ہی مشکل تھا۔ اس وجہ سے میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور راہبہ بن کر کنیسہ میں بیٹھ گئی۔ یونس نے کہا کہ اب ہمارے دکھ کے دن ختم ہو گئے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اسلامی لشکر کے سردار نے از سر نو ہمارا نکاح کرا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میں نے آپ کے لیے امان بھی حاصل کر لی ہے۔ یہ سن کر اس کی معشوقہ آگ بگولی ہو گئی اور غصے سے کہا، قسم ہے حق مسیح کی، اب تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ یونس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ سنگ دل نہیں مانی، اور حاکم توما کے قافلے میں شامل ہو کر دمشق سے چلی گئی۔ اپنی محبوبہ کے اس طرح روٹ کر چلے جانے سے یونس کے دل کی دنیا اجڑ گئی، اور اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ حضرت خالد بن ولید توما کے تعاقب میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر اس کے دل میں امید کی کرن چمکی، لیکن پھر دل میں اندھیرا چھا گیا، کیونکہ توما کی روانگی کو 4 دن گزر جانے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید نے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تو یونس حضرت خالد کے پاس آیا اور کہا، اے سردار، میں ملک شام کے تمام چھوٹے بڑے راستوں سے اچھی طرح واقف ہوں، ہم اب بھی توما کے قافلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت خالد نے فرمایا، کیا تمہیں پورا یقین ہے ہم توما کے قافلے تک پہنچ جائیں گے؟ یونس نے کہا، مجھے پورا یقین ہے، لیکن میں آپ کو جس راستے سے لے کر چلوں گا وہ راستہ بہت خطرناک ہے، اور آس پاس کے علاقہ جات رومیوں سے بھرے پڑے ہیں، لہٰذا آپ اپنے لشکر کو حکم دیں کہ وہ رومیوں کا لباس پہن لیں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے 4000 مجاہدین کو رومنز لباس پہننے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید 14 جمادی الاخری کو 4000 مجاہدین کے ساتھ یونس کی رہبری میں توما کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ یونس توما کے قافلے کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے کچھ دور تک گیا، پھر وہاں سے مین راستہ چھوڑ کر ایک بیچ والے راستے پر چلنے لگا، لیکن وہ راستہ بہت تنگ تھا، نوکیلے پتھروں اور گھاٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجاہدین کے گھوڑوں کے پاؤں نوکیلے پتھروں کی وجہ سے زخمی ہونے لگ گئے، لیکن مجاہدین نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ دور جانے کے بعد یونس ایک بار پھر مجاہدین کو مین روڈ پر لے آیا۔ وہاں پر توما کے قافلے کے نشانات موجود تھے، تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا، اے سردار، توما یہاں سے بھی گزر چکا ہے۔ پھر تھوڑی دور جانے کے بعد یونس نے مین روڈ چھوڑ دیا اور بیچ والے راستے پر روانہ ہو۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد مجاہدین کو ایک بار پھر مین روڈ پر لے آیا۔ یونس نے مین روڈ پر جا کر توما کے قافلے کے نشانات چیک کیے، لیکن اسے ایک بھی نشان نہیں ملا۔ تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ توما یہاں سے نہیں گزرا، آپ لوگ یہیں پر میرا انتظار کریں، میں ساتھ والے گاؤں سے پتہ کر کے آتا ہوں کہ آخر توما کے قافلے کے ساتھ کیا بنا۔ کچھ دیر کے بعد یونس واپس آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا، اے سردار، شاید اب ہم توما تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ جب رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل کو پتہ چلا کہ توما انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ تم انطاکیہ کی طرف نہیں بلکہ قسطنطنیہ کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ ہرقل مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے انطاکیہ میں ایک بہت بڑی فوج جمع کر رہا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ توما مسلمانوں سے شکست کھا کر انطاکیہ کی طرف آ رہا ہے، تو اس نے توما کو یہاں آنے سے منع کر دیا کہ تم یہاں آ کر میری فوج کا مورال ڈاؤن کر دو گے۔
تو اس वजह से तोमा सूरिया नामी मकाम से ही कुस्तुनतुनिया की तरफ चला गया। तो हज़रत खालिद ने फरमाया हम उसका पीछा करेंगे, शायद हम उस तक पहुंच जाएं। यूनुस ने कहा ए सरदार, हम सूरिया नामी मकाम को बहुत ही पीछे छोड़ आए हैं। जब तक हम यहाँ से सूरिया नामी मकाम पर पहुँचेंगे तब तक वो आराम से कुस्तुनतुनिया पहुँच चुके होंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया क्या कोई बीच वाला रास्ता नहीं है? यूनुस ने कहा एक ही रास्ता है और उस रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ हैं, हमें पहाड़ों को अबूर करके जाना पड़ेगा, लेकिन पहाड़ों को अबूर करना कोई आसान काम नहीं है। ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद मुजाहिदीन की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया मैंने अपनी जान को अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया है। मैं किसी भी मुश्किल को देखकर, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, पीछे नहीं हटूंगा। हमें तूमा तक पहुंचने के लिए पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? तो तमाम मुजाहिदीन ने कहा ए सरदार, हम आपके साथ हैं। मुजाहिदीन कई दिनों से मुसलसल सफ़र कर रहे थे, सिर्फ नमाज के टाइम के लिए रुकते थे, उसके बाद फिर सफ़र पर रवाना हो जाते थे। बहुत ही थके होने के बावजूद मुजाहिदीन ने थोड़ी ही देर में जबल लकाम को अबूर कर लिया। जैसे ही मुसलमान पहाड़ को अबूर करके दूसरी तरफ पहुँचे तो ज़ोरदार आंधी शुरू हो गई। कुछ देर बाद आंधी ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन बाद में मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुजाहिदीन के पास बारिश से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। तमाम मुजाहिदीन चटियल मैदान में बैठे हुए बारिश से भीग रहे थे। रात के आखिरी पहर में बारिश रुक गई। मुजाहिदीन ने थोड़ा आराम किया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। मुजाहिदीन ने नमाज़ पढ़ी और कुछ देर बाद सूरज भी निकल आया और पास से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो यूनुस ने कहा ए सरदार, मुझे इजाज़त दें, मैं देख कर आता हूँ कि ये कौन लोग हैं। हो सकता है ये तूमा का काफ़िला हो या फिर कोई रोमन फ़ौज हमारा पीछा कर रही हो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने यूनुस को इजाज़त दे दी और फरमाया कि अपने साथ एक मुजाहिद को भी ले जाओ। यूनुस ने देखा कि 5-6 हज़ार का काफ़िला मालूम होता है। रात को बारिश के आने की वजह से कुछ लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं और खाने के लिए देगें पक रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। यूनुस ने जब गौर से देखा तो उसे पता चला कि ये तूमा का काफ़िला ही है। Subscribe.